یا ایون سندھ کے اندر میں کہتا ہوں جب ہمارا مقابلہ ہوتا ہے تو میں اس کو ایک صحت مندانہ مقابلہ سمجھتا ہوں. کوئی کہتا ہے جی الیکٹرک بسز میں پہلے لے کے آیا, کوئی کہتا ہے میرا ہاسپٹل اچھا ہے. لیکن جہاں 12 سال سے جہاں حکومت ہے وہاں جب پوچھنے جاتے ہیں تو میں راولپنڈی سے میرا تعلق ہے, وہاں راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہے جو میری کانسٹیٹوئنسی میں فال کرتا ہے. 40% لوگ جو ہیں وہ کے پی کے سے آ کے علاج کرواتے ہیں. راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی ہے, 60% لوگ آ کے پی کے سے علاج کرواتے ہیں. اپنا روزگار بھی جو ہے وہ آپ کو پتا ہوگا کہ وہاں سے لوگ نکل کے کراچی جاتے ہیں, ملتان آتے ہوں گے, لاہور آتے ہیں, راولپنڈی میں آتے ہیں. تو یہ پاکستان کے خوبصورت لوگوں کا خوبصورت گلدستہ ہے, لیکن اس کو زبان کی بنیاد کے اوپر اور پھر پراکسی وار کے ذریعے پاکستان کے اندر تباہی و بربادی لانے کی کوشش کی گئی. محرومیوں کا ایک جال بنا گیا, کہا گیا جی یہ محرومی ہے اس وجہ سے یہ ہوا ہے, لیکن یہ پیچھے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر آپ فوجدار کی بس جو ہمارے بچے مرے, شہید ہوئے, میں کہوں گا مرے تو نہیں کہیں گے, شہید ہوئے, جو ہمارے جنگ کے دوران بچے شہید ہوئے. آپ دیکھیں ہم نے جب ہندوستان پہ حملہ کیا تو ہم نے ان کے 26 بیسز کو اڑایا, ہم نے ان کے کئی ہیڈ کوارٹرز کو اڑایا, ہم نے ان کی 22 چوکیوں کو اڑایا, ہم نے ان کے جہازوں کو مارا ہے, ہم نے ان کے بچوں کو نہیں مارا. اسی وجہ سے تو دنیا ہماری بہت تعریف ہوئی ہے. ہم نے ان کے عورتوں کو نہیں مارا, ہم نے ان کے بزرگوں کو نہیں مارا, لیکن ہم نے ان فوجیوں کو مارا ہے جو چوکیوں میں موجود تھے, ہم نے ان کو مارا ہے جو جہازوں میں موجود تھے, ہم نے ان کو مارا ہے جو ایئر بیسز پہ موجود تھے. ان ساری جگہوں کے اوپر ہمارے اور ان میں اخلاقی طور کے اوپر مورلی الحمدللہ مورلی بھی ہم ان سے آگے ہیں, اور ڈیفنس کے حوالے سے بھی ہم ہر لحاظ سے ان سے آگے ہیں. اور یہ کامیابی میری کامیابی نہیں ہے, میری حکومت کی کامیابی نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کی کامیابی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اسی ڈگر پہ چلتے ہوئے ہم بہت جلد جو ہے جو ذمہ داری ہمیں سونپی گئی ہے, پاکستان ریلوے کو سونپی گئی ہے, ہم اس کو بھی کامیاب کریں گے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. باقی صاحب آج وفاقی بجٹ بھی ہے تو یہ بجٹ اعداد و شمار کا ہیر پھیر ہوگا یا عوام کے لیے کوئی خوشخبری بھی آپ سے سن لیں ذرا؟ دیکھیں میں تو اس لیے آپ کو قبل از وقت کوئی خوشخبری سنا نہیں سکتا جب تک بجٹ آ نہ جائے, لیکن میرا خیال ہے کہ ہیر پھیر والی دنیا چلی گئی. وہ ہیر پھیر والے وہ ہوا کرتے تھے جو 90 دنوں میں جنہوں نے کرپشن ختم کرنی تھی, وہ جنہوں نے اپنے گھر سے ہی کرپشن کا آغاز شروع کر دیا. یہ وہی تھے جو کہتے تھے 1 کروڑ نوکریاں دیں گے, 50 لاکھ گھر بنائیں گے. ایسی گفتگو نہ میں نے ریلوے میں آ کے کی, نہ میری لیڈرشپ نے کی. ہاں میری لیڈرشپ نے دن رات محنت کی. آج اسی کے نتیجے میں دیکھیں وزیر اعظم صاحب ان دوستوں کے پاس جب گئے ہیں یہ 4-5 ممالک کے اندر, کیا فاتحانہ انداز تھا, اور فاتحانہ کیا ریسیپشن تھا. آج آپ دنیا کی قوموں میں ایک بڑی نیشن کے طور پہ مانے جا رہے ہیں. دنیا آپ کی طرف بھاگ رہی ہے. رشیا کا آپ کی طرف آنا, سینٹرل ایشیا کا آپ کی طرف آنا, امریکن پریزیڈنٹ کا آپ کی نیشن کے حوالے سے تعریف کرنا, اور آپ کو تجارت کا, اور ابھی دیکھیں کئی ممالک پہ انہوں نے پابندیاں لگائی ہیں, اور اس میں سنا جاتا تھا کہ بھی پاکستان بھی تھا, تو کیوں نہیں پاکستان آج آپ کی اس فتح کے نتیجے میں ہے. اس کو آپ بھی انجوائے کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے تو پہلے مانا ہے کہ جب تک ہم اپنے عوام کو ریلیف ساتھ ساتھ نہیں دیں گے اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریاں پوریاں کر سکتے ہیں. لیکن جن جگہ کے اوپر ذمہ داری جنہوں نے پوری کی ہے ان کی اپریسیشن میری طرف سے بھی بنتی ہے, آپ کی طرف سے بھی بنتی ہے, اور الحمدللہ ہمیں ان پہ فخر بھی ہے. بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ کنیکٹیوٹی جو ہے لوکل, ہمارا جو اس وقت سسٹم چل رہا ہے پہلے تو ہم نے اس کو اپلفٹ کرنا ہے, اور اگر ہم اس کو اپلفٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, اور جیسے ریسٹور کر رہے ہیں ہم بہت ساری ٹرینز جو بند ہوئی 6 سال پرانی بند ہوئی ان کو ریسٹور کر رہے ہیں. پھر 10 روٹس جو ہمارے پاس اس وقت جو آپ جس طرف نشاندہی کر رہے ہیں 200% ٹھیک ہے, اس کی اپلفٹنگ کے بعد اگر اس پہ ڈی ایم یو چل جاتے ہیں, اور اس میں پنجاب حکومت ہم لوگوں سے جو مانگ رہے ہیں, تو پنجاب حکومت اگر بڑھ چڑھ کے ہمارے ساتھ آنا چاہتی ہے, اور اس کو بھی پتہ ہے کہ اس نے دیکھیں انہوں نے بہت ساری چیزوں میں کامیابی حاصل کی, اسکالرشپ کے حوالے سے لے لیں, 17 پنجاب اینٹی انکروچمنٹ, اسی حوالے سے یہ سال ان کا ٹرانسپورٹ کا سال ہے. تو عوام تو انہی کی ہے نا ہر لحاظ سے. جیسے ابھی سرفراز بگٹی صاحب نے ہم سے اپنے 2 روٹ جو ہیں وہ بھی اپلفٹ کروانے جا رہے ہیں, یہ ساتھ ساتھ. لیکن جب آپ سینٹرل ایشیا میں چلے جائیں گے تو کراچی سے آپ سینٹرل ایشیا چلے جائیں گے, آپ کے پاس تو آلریڈی انفراسٹرکچر موجود ہے, پھر تو آپ کے لوگوں کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی. اور یہاں جو فیصل آباد والی بات آپ کر رہے ہیں, لاہور سے فیصل آباد چل رہی ہے, ٹھیک ہے, یہاں سے اگر فیصل آباد کے لیے ہمارے پاس لوڈ ہوگا یہاں بھی چلائیں گے, ہمارے پاس پٹری تو موجود ہے جانے کے لیے, ہمیں تو کوئی ایشو نہیں ہے. دوسرا آپ نے کوشچن کیا, دیکھیں جب سکول ہے, میں آپ کو بتاؤں 5200 میرا بچہ ہے جو ریلوے کے امپلائز کا ہے آل اوور پاکستان, 14 سکولوں کے اندر.
اس کے لیے اس وقت کی جو حالات ہیں وہ زیادہ فروٹفل ہوں گے جب آؤٹ سورس ہوں گے. ہم کیپ کریں گے 5500 کے اوپر. اس کے اوپر وہ اگر اس وقت 1000 روپیہ دے رہا ہے 2000 دے رہا ہے وہ 2000 ہی دے گا, لیکن اس کا بینچ جو ہے خوبصورت ہو جائے گا, اس کا انوائرمنٹ, اس کا کلاس روم, اس کا بورڈ, اس کے ٹیچرز, ٹھیک ہے, وہ سارے چینج ہو, اس کی کوالٹی ایجوکیشن اور کوالٹی انوائرمنٹ میں تبدیل ہو جائے گا. بچہ وہی ہوگا, کوئی فرق نہیں ہوگا. دوسری طرف اگر پرائیویٹ بچہ بیٹھا ہوا ہے 60,000 روپے فیس دے رہا ہے, اس میں اور دوسرے بندے میں کوئی تخصیص بچے میں نہیں ہوگی, وہ برابر اسی طرح اس میں ایجوکیشن حاصل کریں گے, کیونکہ ہم اس کے ساتھ شیئرنگ پہ جا رہے ہیں, ان کے حوالے نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. دوسرا جو ہاسپٹل ہوگا, ہاسپٹل کے اندر بھی آج استبل کا منظر پیش کر رہے ہیں. وہ جب پرائیویٹ ہوگا ہمارے امپلائیز جو ہیں ان کو فری میڈیسن ملے گی, ان کا فری علاج ہوگا. جو پرائیویٹ ہاسپٹل میں لاکھوں روپے کا آپریشن ہوگا وہاں پہ فری ہوگا. اب وہ ہاسپٹل والا 20 لاکھ میں آپریشن پرائیویٹ کر رہا ہے, میرے امپلائی کا فری کر رہا ہے, اور میری اس 20 لاکھ میں بھی شیئرنگ ہے. تو یہ ماڈل جو ہے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ میں کامیاب کرے. ایکسپینشن چارج نہیں ہوں گے اس سے, جب پرائیویٹائزیشن ہوتی ہے یا آؤٹ سورسنگ ہوتی ہے تو یہ بھی تو ہے. اس سے ریلیونٹ ایک بات ہے کہ یہ جو روٹس ہیں جیسے ملتان ٹو لاہور یا کراچی, یہ ایک بس ہے جو کہ لگاتی ہے 4-5 گھنٹے یا 5-6 گھنٹے, اور وہی جو ہے نا ڈبل ٹرپل ریلوے کرتی ہے. اور ریلوے کیا کرتی ہے؟ مطلب اس کا کراچی ریلوے کا یہاں سے ٹائم کراچی کے لیے 16 گھنٹے ہے, 16 گھنٹے ہے, اور وہی سفر بس جو ہے 10 سے 11 گھنٹے میں جاتی ہے. یعنی یہ وہ ایک بات ہے جو کہ نا ایک مذاق اڑائی جاتی ہے یہاں پر. تو اس کا میرا خیال ہے کہ اس طرح کا سسٹم ہونا چاہیے. میں آپ کی بات بالکل میں ایگری کرتا ہوں, اس میں تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے, اس پہ تو بحث ہو ہی نہیں سکتی. دیکھیں نا, ٹریک آپ کا ہے 1861 کا, سگنل سسٹم آپ کا ختم ہے, کوچیز آپ کی ہیں 75 میں فلیٹ میں شامل ہوئی تھی, اب وہ ری فرنش ہوتی ہیں. اب ہمارے پاس 200 کوچز بن رہی ہیں کیریج فیکٹری اسلام آباد میں, اور وہ ہر 2 مہینے بعد 10-12 شامل ہوتی جائیں گی, اور 2027 تک اس کو ہم شامل کریں گے. اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں, خاص طور پہ فریٹ کے اوپر بھی, ان ساری چیزوں کے لیے. لیکن 3 گھنٹے میں ہماری ٹرین ہوتی ہے صاف, 3 گھنٹے میں جب اس کو صفائی کرتے ہیں واشنگ لائن پہ, وہ ہوگی انشاءاللہ تعالی آفٹر 60 ڈیز. ہم 1.5 گھنٹے میں اس کو لے جائیں گے. ٹھیک ہے جی, 1.5 گھنٹے میں ہم لے جائیں گے. 1.5 گھنٹہ ہم وہ بچائیں گے سر. ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا جو اس وقت وہاں پہ کراچی سے چلتا ہے یا ملتان سے جو چلتی ہے, جہاں جہاں لیٹ جس وجہ سے ہمارے ہاں جو سب سٹینڈرڈ قسم کے انسٹرومنٹ استعمال کیے جاتے ہیں, انسٹرومنٹ تو نہیں کہیں گے, یہ جو آپ کیا کہتے ہیں اس کو, پارٹس, آپ وہ وہاں تک تو یہاں تک تو ظلم ہوتا رہا ہو رہا ہے, میں نہیں کہتا ختم ہو گیا. اب اس کی طرف بھی ہم جا رہے ہیں کہ تھرڈ پارٹی آڈٹ ہم کروائیں, تھرڈ پارٹی ہم جا کے دیکھیں گے یہ چیزیں جو پرچیز ہو رہی ہیں. یہ اب دیکھیں نا, لوکو موٹیوز اگر 8 سال پہلے آئے ہیں تو وہ کیسے خراب ہو سکتے ہیں؟ وہ 8 سال بعد کیسے؟ دنیا میں تو نہیں لوکو موٹیوز فیلئر اتنے آتے جتنے ہمارے یہاں آ رہے ہیں, اور پھر ہم اس کو چھپاتے ہیں. اگر مہینے میں 30 لوکو موٹیوز فیلئر ہیں تو ہم اس کو 15 لکھتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کی نظر میں ہیں وہ میری نظر میں بھی ہیں, اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. پیسنجر کم ہوا ہے, میں ریونیو کے بڑھنے کی بات تو کر رہا ہوں, لیکن ہمارا پیسنجر کم ہوا ہے. ہم اب پیسنجر کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, اور پیسنجر کو پتہ ہوگا کہ ٹرین آئی ہے, ٹرین ٹائم پہ نکل گئی ہے, پھر پیسنجر واپس آئے گا. اگر پیسنجر کو یہ پتا کہ میں نے 3 گھنٹے اسٹیشن پہ جا کے پتہ چلنا جی کہ کینسل ہو گئی ہیں, تو وہ دماغ پاگل ہے, وہ ہماری طرف آئے گا. تو ان ساری چیزوں کی طرف ہم توجہ دیں گے انشاءاللہ. اچھا, آپ نے جو بات کی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے اسی ہال میں, یہ میں اس لیے ہنسا ہوں کہ میں کر چکا ہوں, سی او صاحب بھی بیٹھے ہیں اور ڈی ایس صاحب بھی بیٹھے ہیں. نہیں, میں اس فورم پہ نہیں, اپنی جو میٹنگ ہوئی ہے میں نے ان کو کہا ہے کہ دیکھیں, یہ میرے جو امپلائی ہے نا, عام میرا ملازم ہے, اس نے ریلوے سے کوئی زیادتی نہیں کی. زیادتی انہوں نے کی ہے جو یہاں پہ اپنے منصب پہ بیٹھے ہوئے تھے, جن کے پاس اتھارٹی تھی, اختیار تھا. یہ جو بڑے بڑے گھر ہیں یہ تب جسٹیفائی کرتے ہیں جب ہم اس وقت بھی نہیں, دنیا میں دیکھیں نا اب کہاں پہ, جہاں بھی ٹرین کامیاب ترین چل رہی ہے وہاں پہ اتنے بڑے بڑے گھر تو کسی کے پاس نہیں ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی یہ چھوٹے چھوٹے کام باقی پہلے کر لیں, جس کی طرف میں نے آپ کے سامنے چیزیں رکھی ہیں جو ہم نے مطلب کہ فیصلے کر لی ہیں. یعنی یہ نہیں کہا کہ ہم دیکھیں گے, کریں گے, لائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ابھی بہت ساری اور, لیکن وہ بھی میچور ہی نہیں ہوئی, تو میں کیسے کہہ دوں
जैसे अभी देखें ना, अपलिफ्टिंग है, नुकुंडी से हमने जाना है 1300 कुछ किलोमीटर पोर्ट कासम तक, उसकी अपलिफ्टिंग है, तब जाके रेकोटिक कामयाब होगा। उसके लिए फंड्स जो हैं वो एशियन डेवलपमेंट बैंक भी अब देने के लिए आपको तैयार है। अब किस शराइत पे आती हैं उसके ऊपर मीटिंग्स जारी हैं। कुछ लोग खुद अपनी वैगन ला कर चलाना चाहते हैं, क्योंकि देखें जो हमारा हमसाया मुल्क है जिसको हमने शिकस्त दी है वो 73% कमाता है फ्रेट से और बाकी 27% कमाता है पैसेंजर से। हमारा अभी रेवेन्यू जो है आया है वो 67% पैसेंजर ट्रेन से है, बाकी फ्रेट ट्रेन से है। तो हमें उम्मीद है कि हम वहां से कमाएंगे इंशाल्लाह ताला। और ये जितनी एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव की सूरत में हम रिट्रीव करेंगे सारी की सारी प्रॉपर्टी, वो इंशाल्लाह जो मार्केट रेट के ऊपर है उस पर हम लीज करेंगे। पूरा मॉडल जो है हेडक्वार्टर में बन रहा है, जिसमें ना मैं अमल दखल कर सकूंगा, ना ये कर सकेंगे, ना डीएस कर सकेंगे। कुछ तो वैसे ही रेट्स हमारे कैबिनेट ने अप्रूव किए हैं, उससे बाहर ना डीएस से आ सकते हैं ना मैं जा सकता हूँ। यानी शफाफियत को इस कदर मद्देनजर रखा जाएगा कि जो अभी हमारा रॉयल पाम वाला आने जा रहा है, अपना टेंडर होने जा रहा है, वो सारी दुनिया के सामने खुलेगा। वो इंटरनेशनल टेंडर है, उसमें इंटरनेशनल पार्टीज भी आई हैं, वो भी पार्टिसिपेट कंपनीज कर रही हैं। तो इंशाल्लाह हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। मैं इन चीज़ों से बिल्कुल मायूस नहीं हूँ और हम इंशाल्लाह पैसेंजर को फैसिलिटेट भी करेंगे। और पैसेंजर जो भागा हुआ है, जो चला गया है, जैसे इन्होंने मेरे भाई ने कहा कि वो जो पैसेंजर टिकट खरीदता है उसको इज्जत नहीं मिलती, जो अगर ट्रैफिक गार्ड को डायरेक्ट पैसे दे देता है, जो उनसे टिकट लेता है ना, उसको इज्जत मिलती है, उसको पूरे रास्ते में से बाहर निकाला जाता है। तमाम की तमाम चैन मिली होती है। मतलब जो बुकिंग वाला है उसको इज्जत मिलेगी, जो ऑन टाइम आपके टिकट स्टेशन से खरीदेगा उसको कहीं फ्री नहीं मिलेगी। उसकी निस्बत हम जाकर स्टेशन पे यानी अंदर गार्ड को पैसे दे देंगे ना, वो हमें रिस्पेक्ट से बिठाएगा, हमें किसी और को उठा देगा, हमें लेकर जाएगा एंड तक और बाहर निकालेगा। और ये हर ट्रेन के अंदर है, ये लाखों की करप्शन है हर ट्रेन के अंदर। या आप टीम में बनाए रेट की तरह चेक करें। इंस्पेक्शन भी अभी खुद ही आते हैं और यहाँ तक कि जिस स्टेशन को उतरना तो स्टेशन का अमला भी मिला होता है और बताया आप बड़े बातों से बाहर। इसमें ये जो बात है, मैं इसका जवाब पहले दूँ। देखिए ये बातें, ये आपको खुश करने के लिए मैं बात नहीं करने लगा। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं कोई मतलब वो तो नहीं, मैं कोई ब्यूरोक्रेट हूँ बैठ के मैं कहूँ नहीं जी सच को भी झूठ और झूठ को सच कहूँ। ये बातें पूछ लें, लेफ्ट साइड पे बैठे हैं सीओ साहब, मैंने इनको कई दफ़ा डायरेक्ट लोग मुझे मैसेजेस करते हैं, बताते हैं ये चीज़ें जो आप बता रहे हैं कि जी मैं टिकट लेने गया, मुझे टिकट नहीं मिली, फिर मुझे गार्ड के जरिए टिकट मिली, ठीक है ना जी। और जो वहाँ मतलब ये फ़र्क है ना, इस एटीट्यूड को चेंज करना है और ये चेंज होगा इंशाल्लाह, जल्दी होगा। ये वो गार्ड शार्ड जो है ना, ये मैंने तो इनको ये बताया है कि जिस दिन खुदा ना खास्ता मेरी तरफ से आपको कोई मैसेज मिले तो फिर तुम पंजाबी जी कहते नहीं पा दो, तो अगर नहीं ना मिला तो फिर सारे बंदे जो है जो इस तरह की करप्शन में मुलव्वस होंगे वो हथकड़ी लगेगी, वो कोई डिसमिसल नहीं होगी। मतलब किस हवाले से? ओपन डोर पॉलिसी के हवाले से लोगों से मिलते ही नहीं, वो मिलेंगे, बिल्कुल मिलते हैं आपके। नहीं, आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है, आपके भी यहाँ पे मैं देता हूँ, जज्बाती के होते। पहली बात ये ना, मैं आपको बस यार बेटा बस एवं आखिरी तेरे तो बात किसी नहीं करना, ले आप ही कंक्लूड करता है। मैं सुनता हूँ बेटा, मैं कुछ जल्दी नजर आई, मेरे परेशानी नजर आई है। देखिए ना, पहली बात तो ये है कि ये जो जर्नलिस्ट है ना, जैसे एक पॉलिटिशियन है ना, वो स्टेक होल्डर है, इसी तरह ये जो जर्नलिस्ट है ना सर, हम भी शुरू में फ्लेयर अप हो जाते थे, वो यार की सवाल करता था, ठीक है, वो आपको हकायक बताएगा। मैं कह रहा हूं जी, हो सकता है मैं इस वक्त कह रहा हूं जी कि पूरा मुल्तान साफ है, लेकिन ये मुझे जाके किसी जगह वीडियो भेज देंगे जनाब ये गली जो है ना, मैंने पिंडी में निकलते हुए कल सुबह 8 बजे मैंने अपलोड की, मुझे बड़ा साफ सुथरा नजर आया। एक यूनियन काउंसिल का मुझे बंदे ने मैसेज कर दिया, मैंने उसकी बात बुरा नहीं बनाया, उन हर बंदा तारीफ तो नहीं कर सकेगा ना। उसने कहा सर मेरी 11 नंबर यूनियन काउंसिल कूड़ा पे है, हालांकि मारी उन्हें भी चवल ही है, सॉरी टू से, मतलब कोई इन्ना ही ना दहाया उन्हें, वो जुड़ियां नहीं सी पई ही हैं, लेकिन मैं उसकी गल उस वे नहीं गया, मैंने फॉरवर्ड किया अपने एमडी को, मैं कहा यार ये उठवा दो। अब ये जो लोग हैं ना, ये आपको बता सकते हैं, ये जो बात गार्ड्स वाली बता रहे हैं, ये सिर्फ आपके डिवीजन में नहीं है, ये कराची में भी मुझे आई है। ये मैंने सीओ को एक चीज भेजता हूं, पूछ ले मेरे पास, मैंने हर चीज डिलीट कर देता हूं, अपने अफसरान की कोई चीज मैं डिलीट नहीं करता इससे, ताकि